أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داد ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صلوات محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی معرفت عطا کر کے مسلمان بنایا اور ایمان کی معرفت عطا کر کے مومن بنایا. ہمیں اسلام اور ایمان دونوں عطا کی اور ہمیں ایمان میں داخل ہونے کی صلاحیت بھی دی اور توفیق بھی عطا فرمائی. اسلام جو ازلی مذہب ہے اور اللہ کا شروع سے مذہب ہے، یعنی جو بھی اس دنیا میں نبی آیا وہ اسلام ہی لے کر آیا، اسلام ہی کی تبلیغ کرنے آیا. اسلام کا مطلب سلامتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی. اسلام اسی لیے سلام بھی کیا جاتا ہے کہ میں آپ کے لیے سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں اور آپ میرے لیے سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. تو اسلام جو ہے بڑا مضبوط مذہب ہے. مضبوط مذہب صرف ایک وجہ سے ہے. اسلام اگر مضبوط ہے تو اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اسلام کی اساس ہمارے اہل بیت کی محبت پر ہے، یعنی اسلام کی بنیاد رکھی گئی اہل بیت کی محبت پر.
آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی، یعنی جب طے ہوا کہ یہ عمارت بنے گی تو تب اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کب سے ہے، نہیں غور نہیں فرما رہے آپ، اسلام کب سے ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ آدم بھی اسلام لے کر آئے، آدم بھی اسلام کا پیغام لے کر آئے، نوح بھی اسلام کا پیغام لے کر آئے، جتنے انبیاء ہیں سب اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آدم کے دور سے ہے، تو جب آدم کے دور سے ہے تو اس وقت سے ہی اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ اہل بیت کب سے ہیں، اسی دن کے لیے تو پیغمبر نے کہا تھا آدم کا پتلا بن رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے، آدم کا پتلا بن رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے۔ تو اسلام کی اساس اس وقت سے ہے کہ جب سے اسلام ہے، اور اسلام اللہ کے علم میں تھا ہمیشہ سے، جب سے اللہ کا علم ہے تب سے مذہب اسلام علم خدا میں ہے۔ تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ اسلام اس وقت سے ہے کہ جب سے خود خدا ہے۔ تھک گئے شاید آپ، آج گرمی کچھ زیادہ ہے۔ جب سے خود خدا ہے اس وقت سے اللہ کے علم میں اسلام ہے کہ ہمیں اسلام کے مذہب کا پرچار کرنا ہے اور پیغام بھیجنا ہے۔ تو اللہ کب سے ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کے لیے کوئی عرصہ معین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ جب کچھ نہیں تھا اور صرف اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا، کوئی مخلوق بھی نہیں تھی، تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ توجہ ہے آپ کی، آج تقریر صحیح سے سننے کے لیے بیٹھے کہ جب کچھ نہیں تھا اور صرف اللہ تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ حضرات، آپ لوگ، آپ 14 اس وقت کہاں تھے؟ یعنی اس کو یہ علم تھا یا اس کے ذہن میں یہ بات تھی، اس کا یہ عقیدہ تھا؟ توجہ ہے، سوال پوچھنے والے کے ذہن میں یہ بات تھی، اس کو آل محمد کی اتنی معرفت تھی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا، اس کو یہ بات معلوم تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہو اور یہ نہ ہو۔ معلوم نہیں بات میری پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ اب اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، کوئی بات نہیں، 2-3 دن سے پریشان کر رہی یہ تو چیزیں آتی رہتی، کیڑے مکوڑوں سے تو لڑ رہی 1400 برس سے۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ اللہ تھا جب کچھ نہیں تھا، تو یہ بتائیے اس وقت آپ کہاں تھے؟ یعنی اس نے سوال کیا، اور سوال بہت اہم ہے کہ اس نے کہا کہ آل محمد دنیا بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، سب کچھ ان کے سامنے بنا ہے، تو اس وقت کہاں تھے جب اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی؟ تو اب دیکھیے کہ کوئی اس سوال کا جواب دے نہیں سکتا تھا سوائے آل محمد، یعنی کسی کے پاس اس وقت کی باتوں کا علم نہیں تھا کہ جس وقت صرف اللہ تھا۔ کون جانے اس وقت کیا تھا اور کیا نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ تو اب معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اس وقت اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، ہم اس وقت اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، یعنی تھے اور اللہ کے علم میں تھے۔ اللہ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اس کا علم ہے، اور جب سے اس کا علم ہے تب سے اس کے علم میں یہ 14 ہیں۔ اب ان 14 سے پوچھا جائے کہ آپ کب سے ہیں، تو یہ پلٹ کے یہی کہیں گے کہ ہم علم خدا کی گہرائیوں میں موجود تھے، اور ہم اب میں جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دیکھ کر آپ کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتا،
آپ مجھے دیکھ کر میرے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب دو آدمی خاموش بیٹھے ہوئے ہوں تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر صرف دیکھ رہے ہوں اور دیکھ کر کہیں بھئی آپ کے پاس اتنا علم ہے، نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ علم نظر نہیں آتا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں۔ علم نظر نہیں آتا، علم نظر نہیں آتا، علم ظاہر کیا جاتا ہے۔ اتنے دنوں سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کم از کم اب یہ چیزیں تو آپ کو فوراً سمجھ لینی چاہیے کہ علم نظر نہیں آتا، علم ظاہر کیا جاتا ہے۔ یعنی جب میں بولوں گا تو پتہ چلے گا کہ میرا علم کتنا ہے، جب آپ بولیں گے تو معلوم ہوگا کہ علم کتنا ہے۔ تو علم نظر نہیں آتا، علم ظاہر ہوتا ہے، علم ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے تو جیسے وہ نظر نہیں آ رہا تھا ویسے یہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جیسے وہ نظر نہیں آ رہا تھا ویسے یہ، تو اللہ چونکہ نظر نہیں آتا اور اب تک نظر نہیں آتا، آج بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے، تو اس نے آل محمد کو ظاہر نہیں کیا بلکہ ان کی شکل میں اپنے علم کو ظاہر کیا۔ سلامت رہیں آپ۔ اپنے علم کو ان کی شکل میں ظاہر کیا، 14 کی شکل میں اپنے علم کو ظاہر کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دیکھیے چونکہ یہ اللہ کے علم کا مرقع ہے، اللہ کے علم کا مرقع ہے۔ 4 لوگ بے شک کہہ رہے ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، اللہ کے علم کا مرقع ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ آیت الکرسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، میرے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، میرے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا تو یقین کریں کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہاں اور کوئی بندہ کہاں؟ اللہ لامحدود ہے تو اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ لامحدود ہے تو اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہہ دیا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کہہ رہا ہے میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں لامحدود ہوں اور میرا علم بھی لامحدود ہے۔ لیکن اللہ نے بعد میں لفظ رکھا الا، سوائے ان کے جنہیں میں چاہتا ہوں۔ سلامت رہیں آپ۔ میرے علم کا احاطہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں میں چاہتا ہوں، جنہیں میں چاہوں، الا بما شاء، جسے میں چاہوں وہی میرے علم کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تو اب ہمیں ان بندگان خدا کا اندازہ لگانا ہے، ان بندگان خدا کو تلاش کرنا ہے کہ جو اللہ کے علم کا احاطہ کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ادھر آ جاؤ، بیچ مجلس میں آئے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ بھائی اللہ کے علم کا احاطہ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے ان کے جنہیں میں چاہوں۔ تو اب تلاش کرو کہ اللہ چاہتا کہ نہیں ہے، اللہ چاہتا کہ نہیں ہے، یعنی لفظ استعمال کیا شاہ، شین الف اور حمزہ، یہ ہے شاہ، اور اس سے نکلا ہے مشیت، مشیت سے ہے شاہ، مشیت، یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو میری مشیت ہیں صرف وہ میرے علم کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ تلاش کرو کہ اللہ کی مشیت کون ہے، اللہ کی مشیت کون ہے، تو اسے تو پہلے ہی دن سے پیغمبر نے مسئلہ حل کیا، اور ان الفاظ میں پیغمبر نے مسئلہ حل کیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا
اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. توجہ رکھیے گا، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. سب سے اول مخلوق کون سی ہے؟ مشیت ہے. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پھر کبھی پیغمبر نے کہا تھا کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا تھا. پھر پیغمبر نے کبھی کہا تھا کہ اول ما خلق اللہ اللوح، پیغمبر نے کہا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو خلق کیا تھا. پھر کبھی پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا تھا. پھر پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ الروح، اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا تھا. پھر آج پیغمبر کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ عقل پہلے ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ روح پہلے ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ قلم پہلے ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ لوح پہلے ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ عقل پہلے ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ نور پہلے ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مشیت پہلے ہے. ان سب میں پہلے کون ہے؟ پیغمبر نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، نور بھی میں ہوں، عقل بھی میں ہوں، مشیت بھی میں ہوں. توجہ فرمائی آپ نے، کہا لوح بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، نور بھی میں ہوں، عقل بھی میں ہوں، اور مشیت بھی میں ہوں. یعنی اول مخلوق ہے مشیت، اول مخلوق ہے مشیت. تو مشیت کون ہوا؟ مصطفیٰ. اب یہ فارمولہ حل کر رہا ہوں، کیلکولیشن ہو رہی ہے. یہ مشیت، اللہ کی مشیت جو سب سے پہلی مشیت ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ. یعنی محمد ہے مشیت خدا، اور محمد نے کہا میں اکیلا ہوں نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو یہ ہے مشیت خدا. مشیت خدا یعنی خدا کی چاہ، خدا کی چاہ. خدا کی چاہ اس کی ذات کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو چاہنے لگے تو چاہنے کا تعلق احساس اور جذبات سے ہوتا ہے. چاہنا اور نہ چاہنا، محبت اور نفرت، یہ دو جذبات کا نام ہے، احساسات کا نام ہے. اور جو جذبات و احساسات والا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں جذبات و احساس نہیں ہے، تو اس نے سب سے پہلے اپنے جذبات کو خلق کیا، اپنے احساس کو خلق کیا. یہ آل محمد نہیں ہے، یہ اللہ کے احساس کا نام ہے. بڑا جملہ آپ نے یقیناً محفوظ کیا ہے. اللہ کے احساس اور اللہ کی مشیت کا نام ہے 14. تو اللہ نے مشیت خلق کی، تو مشیت ہے یہ 14. اب آیت کا ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. میرا علم وہی لے سکتا ہے جو میری مشیت ہو، جو میری مشیت ہو. اگر آل محمد مشیت خدا نہ ہوتے تو علم خدا کا احاطہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے یا قول نہیں ہے کہ جس پہ بحث ہو جائے کہ بھئی ایسا ہے یا نہیں، لیکن قرآن ہے، آیت الکرسی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہمارا علم کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے جو ہماری مشیت ہو. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ اللہ نے اپنی مشیت کے حوالے اپنا علم کیا، تو اب ثابت ہوا کہ ان کے پاس علم خدا ہے، اور ضروری تھا کہ یہ ثابت کریں کہ ان کے پاس علم خدا ہے. آدم مشیت خدا نہیں تھے، نوح مشیت خدا نہیں تھے، ابراہیم مشیت خدا نہیں تھے، موسیٰ مشیت خدا نہیں تھے، عیسیٰ مشیت خدا نہیں تھے. اس لیے آدم کے پاس یحیطون بشیء من علمہ کا وصف نہیں تھا کہ میرا سارا علم آدم کے پاس ہے. آدم کے پاس اسماء کا علم تھا، سارا علم نہیں تھا. اسم کا علم تھا، سارا علم نہیں تھا. اب اسی طریقے سے آپ انبیاء کے اندازے لگاتے چلے جائیں کہ انبیاء کے پاس علم تو تھا لیکن احاطہ علم خدا بندی ان کے بس سے باہر تھا، اس لیے کہ وہ مشیت نہیں تھے.
آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ کی مشیت نہیں تھے، اللہ کے نبی تو تھے، چونکہ یہ مشیت خدا ہیں تو انہوں نے علم خدا کا احاطہ کیا، اللہ نے سارا علم ان میں منتقل کر دیا۔ جب سارا علم ان میں منتقل ہو گیا تو اللہ نے کہا میرے علم کا اظہار کرو۔ آپ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے کہا میرے علم کا اظہار کرو، تو علی منبر پر بیٹھ کر اصل میں اللہ کے علم کا اظہار کر رہے تھے۔ کائنات میں علی سے پہلے کسی نے سلونی کہا ہی نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، علی نے جو سلونی کا نعرہ بلند کیا تو یہ علی 14 کی نمائندگی کر رہے تھے۔ جملہ ضائع کر دیا آپ، علی 14 محمدوں کی نمائندگی کر رہے تھے، کیونکہ علی بھی تو محمد ہے نا، اپنے دور کا محمد ہے علی۔ تو اگر علی منبر پر بیٹھ کر سلونی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زہرا کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حسن کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ صاحب غیبت سلونی کہہ رہا ہے، صاحب غیبت سلونی کہہ رہا ہے۔ تو سلونی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم کا اظہار کیا جائے کہ ہمارے پاس علم خدا ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور کائنات کا علم عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے علی نے کہا تھا کہ زمین کی پوچھو گے زمین کی بتاؤں گا، آسمانوں کی پوچھو گے آسمان کی بتاؤں گا۔ یعنی جہاں جہاں علم خدا بندی کا احساس ہے، حصار ہے، وہاں وہاں علی کہہ رہے تھے کہ ہر سیارے کی پوچھو گے بتاؤں گا، ہر ستارے کی پوچھو گے بتاؤں گا۔ تو علی اور آل محمد علم خدا کا احیاء اور علم خدا کا اجرا کر رہے ہیں، اور یہ علم خدا آج تک جاری اور ساری ہے۔ تو علم کے ساتھ اختیار بھی ہے، علم کے ساتھ اختیار بھی ہے، اور وہ اختیار مخلوقات پر ہے، مخلوقات پر اختیار ہے، اور مخلوقات پر اختیار ایسے ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اتری، اور اب اس آیت کے ذیل میں بات آگے بڑھے گی۔ آج تھوڑی دیر پہلے میں ممبر چھوڑوں گا اس لیے کہ وہاں مبلغ اسلام کی ابھی مجلس ہے اور وہاں پر بھی جانا ہے، اسماعیل دیوبندی والی مجلس ہے نا، وہاں پر بھی جانا ہے۔ تو چاہتا ہوں ذرا بڑی تیزی سے آپ تک یہ جملے پہنچاؤں کہ دیکھیے اختیار اور اختیار امر خدا، امر خدا پر اختیار یہ کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن نے آیت محفوظ کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، پھر دوسری آیت میں بتایا کہ تم جان ہی نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ کہہ دے کہ تم نہیں جان سکتے تو پھر کوئی نہیں جان سکتا کہ شب قدر کیا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا۔ اب یہ تو ہو گئی عام انسانوں کی بات، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عالم اسلام سے ایک سوال ہے، دیکھیے سوال عالم اسلام سے ایک سوال ہے، اور